اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام سرزار نسب ادریس صلی اللہ علیہ وسلم بن یرد بن محلائل بن قیان بن انوس بن سیس بن آدم علیہ السلام۔ جب یرد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے خنوخ یعنی ادریس علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور شیس علیہ السلام کے بعد آپ کو ہی نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو ادریس کو بے شک وہ صدیق اور غیب کی خبر دینے والے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیقیت کے لقب سے نوازا اور آپ کو صالح نبی کے نام سے پکارا۔ آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے ہیں۔ قلم سے لکھنے کی شروعات اور علم عمل کی ایجاد۔ آپ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے علم عمل ایجاد کیا۔ یہ ایک علم ہے جس میں زمین پر لکیر کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ اس سے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علم عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر تھے جو ریت پیچا کرتے تھے، بس جس کا خط ان کے مطابق ہو جائے اسے اچھی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کا لقب یعنی ستاروں کے علم کا ماہر۔ کپڑوں کو سی کر پہننا بھی، اپنے ہی سب سے پہلے کپڑے کو سی کر پہننا، اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانوروں کی کھال اور اون کی چادر جسم چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ واعظ اور خطابت کی شروعات۔ سب سے پہلے واعظ اور خطابت کی شروعات بھی آپ نے ہی کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے واعظ کیا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کرنے کا حکم دیا اور قابل کی اولاد سے نہ ملنے کی نصیحت کی۔ اسی طرح آپ نے باقاعدہ واعظ کرنے کی بنیاد ڈالی۔ بڑھ کر نیک اعمال کروں تو آپ نے فرشتوں سے کہا کہ ملک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں جلدی نہ کرے تاکہ میں اور نیک اعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پر بٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچے تو ملک الموت کو دیکھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے ان کی سفارش کی۔ ملک الموت نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا سبحان اللہ، مجھے ابھی حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں اس فکر میں تھا کہ وہ زمین پر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں؟ لہٰذا آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کچھ علماء کریم کا ماننا ہے کہ ان کی روح قبض نہیں کی گئی بلکہ وہ زندہ ہی آسمان پر ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کی چوتھی آسمان پر روح قبض کی گئی ہے، واللہ عالم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وارث۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے متوسلاخ ان کے جانشین بنے۔ یہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے۔ متوسلاخ نے 135 سال کی عمر میں اربا بنت عزازیل سے شادی کی، جن سے ان کے بیٹے لمک پیدا ہوئے۔ الحمدللہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بابا مکمل ہوا۔ کریم کے بارے میں کچھ غلط روایت چلی آ رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ صحیح معاملات آپ تک پہنچائی جائے جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ تک پہنچایا گیا اس میں بھی ایک احتیاط برتی گئی ہے، باقی سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے۔